اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون چیپٹر میں 23 آیت نمبر 68 to 71۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں سے ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ کیا وہ میسیج کچھ نیا دے رہے ہیں؟ جو میسیج دے رہے ہیں وہ میسیج کیا ان کے باپ دادا کو نہیں پہنچا ہے؟ کیا انہوں نے واقعی رسول کو نہیں پہچانا یا جان بوجھ کے پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں؟ ہاں، لوگ صرف انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو جنون ہو گیا۔ جنون ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کو ہم مینٹل بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ خود آگے فرماتا ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے۔ یہ جو پیغمبر جو حق بات لے کے آیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے مانو، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں سوال و جوابات ہونا ہے، یہ جو میسیج جو پیغمبر حق بات کہتے ہیں وہ ان کی خواہشات کے تابع نہیں۔ اللہ یہی فرماتا ہے اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے۔ جو بھی حق بات آج بھی کہا جائے اور دیکھا جائے، اگر کئی مسلمان اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ درگاہوں کی فوٹو لگائے رہتے ہیں گھروں کے اندر، اور درگاہوں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، سامیاروں کے پاس جاتے ہیں، دنیا بھر کے جو ہے پیروں اور مرودوں کے جو ہے چکروں میں پڑتے ہیں اور پورا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ نعوذ باللہ کئی درگاہوں میں جا کے جو ہے جانوروں کی جو ہے قربانی کرتے ہیں کئی لوگوں کے نام سے، جب ان سے کہا جاتا ہے حق بات تو ان کو بری لگتی ہے، ان کو بہت بری لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہش کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے۔ ہاں، حق پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو تابع میں رکھا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج کا نکلنا، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ آسمان سے پانی کا برسنا، یہ پودوں کا اگنا، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں وہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتے، انسان کی خواہشات سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق لیول پہ ہر چیز کو بنا کے رکھا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کی خواہش کے مطابق ہو جاتے تو پوری کا پورا جو کائنات ہے وہ درہم اور برہم ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کو نصیحت بھیجی۔ یہ نصیحت ہے، اور انسان کو نصیحت اور تنقید دونوں پسند نہیں آتے، حالانکہ جب نصیحت کرتے ہیں ان کے بھلائی کے لیے وہ بات ہوتی ہے، مگر تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا ایک ہی میسیج تھا، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا ایک ہی اصول تھا، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں لوگوں نے جو بھی انکار کیے ہیں اس کا ایک ہی ریزن تھا کہ وہ بات ان لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں تھا۔ جو شریعت اور جو لا ہوتی ہے وہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ جو انسان کی جو خواہشات ہوتے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور وہ لمیٹیشن جو ہے بالکل پورے پار کر کے جب غلط کام میں جاتا ہے اسی کو جو ہے وہ ٹھیک سمجھتا ہے۔ مگر جو شریعت اور جو لا ہے وہ انسان کی خواہش کے مطابق بننا ضروری نہیں، بلکہ جو حق ہے اس پہ بننا ضروری ہے۔ تو یہ جو کلام الہی ہے، یہ جو قرآن ہے، جو اللہ کی شریعت ہے، یہ جو لا ہے، یہ پورا کا پورا حق ہے، اور جو اس کو مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کو کامیاب کرتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی